نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو بھی عبادات اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں اور جس میں قرآن اور سنت کے مطابق اس عبادات کو جب کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے، اور کثرت سے روزے رکھنا اور اس میں ہماری جو رواج اب جو بن چکا ہے شعبان کا، شب برات کا جس کو کہتے ہیں، کہ جہاں جو لوگ جو ہیں کافی بدعات بھی کرتے ہیں اور کافی چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق نہیں بھی ہوتی، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، گویا کہ یہ 15 شعبان جو ہے یہ بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس میں جب بھی کوئی ایسی احادیث، یعنی کہ 17 احادیث ایسی ہیں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور اس میں وہ احادیث گویا کہ اگر وہ ضعیف بھی ہیں تو اس میں مجتہد کا جو ہے اس میں قول ہے کہ اگر حدیث ضعیف کے مطابق بھی ہو اور اس کے مطابق جب مل جائیں تو وہ بھی اسے تقویت دیتا ہے۔ تو یہاں شعبان المعظم کی جو یہ 15ویں رات یعنی شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ احادیث بھی شیئر کر لوں گی، اور اس کی برکات اور فضیلت جو ہے وہ گویا کہ جو ہے وہ اس کا ہم استفادہ جو ہے حاصل کریں۔ تو نصف شعبان میں کثرت مغفرت سے متعلق صحیح کی کچھ احادیث ہیں۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے، اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی رقم الحدیث ہے، اور آپ کے ساتھ دوسری حدیث بھی بیان کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پس فرماتا ہے، سنو کوئی بخش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں، سنو کوئی رزق طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو رزق دوں، سنو کوئی مصیبت زدہ ہے تو میں اس کو عافیت میں رکھوں، سنو کوئی، وہ یوں ہی فرماتا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شعبان کی شب کو متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو نصف شعبان کی شب میں کثرت مغفرت سے متعلق امام بہیقی کی احادیث بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے کینہ کو ترک کر دیں۔ اصل ہماری زندگی میں عبادات، اللہ کی رضا اور اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو بدلنا سب سے مین مقصد ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں شعبان کی رات 15 شعبان کو اگر ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں،
اپنی عبادات میں نفلی عبادات کر سکتے ہیں، وہ بھی سنت کے مطابق، اپنے کاموں کو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا حساب، ہمارے کام بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی، نہ سوتی تھی۔ ہم نے کہا، سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی تھی؟ آپ نے فرمایا، وہ اونٹ کے بالوں کی تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری ازواج کے پاس چلے گئی ہیں۔ میں آپ کو گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا پیر آپ کے پیروں سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ سجدہ ریز تھے۔ اس وقت جو آپ دعا پڑھ رہے تھے، میں نے اس کو یاد رکھا، اور وہ یہ دعا تھی، میرا جسم اور ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے بخش دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ کے مبارک پاؤں سوج گئے۔ میں آپ کے پیر دبا رہی تھی اور میں نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکایا۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات میں اس سال اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں، اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ تو یہاں بہت احادیث میرے پاس ہیں، لیکن ایک بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ مجتہد کے قول کے مطابق جو ہے، کسی بھی ایسی حدیث جو ہمیں ضعیف بھی ملے تو اس کی تقویت ہوتی ہے۔ یہاں نصف شعبان کی شب کے فضائل میں حافظ سیوطی کی روایات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سال جس بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، ملک الموت کو اس رات میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کا ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، اس صحیفے کو پکڑ لو۔ ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور ازواج سے نکاح کرے گا اور گھر بنائے گا۔ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو کھولتا ہے، بغیر عید کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات، جس میں لوگوں کی زندگیوں اور رزق کے متعلق لکھا جاتا ہے، اور اس میں حج کرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور عرفات کی شب میں فجر کی اذان تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثرت سے مغفرت کے متعلق قرآن پاک کی کچھ آیات بھی بیان فرمائیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ متعدد احادیث میں یہ بشارت گزر چکی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اس کی تائید اور توثیق میں قرآن مجید سے مغفرت کے عموم کی آیات اور دیگر احادیث بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی ان کی مغفرت کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ کثرت مغفرت کے متعلق صحیح احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یہ صحیح مسلم رقم الحدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ گناہ کی معافی مانگے، گناہ پر شرمندہ ہو جائیں ہم لوگ۔ اس حدیث سے مقصود اللہ تعالیٰ کے عفو اور مغفرت کا بیان کرنا ہے، کیونکہ جب مغفرت کا سبب ہوگا تو مغفرت ہوگی۔ اس سے مقصود گناہ کرنے کی ترغیب دینا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہ کرنے سے منع فرمایا اور انبیاء کو بھی اس لیے بھیجا ہے واضح رہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، پھر بھی یہ سمجھتا رہے کہ اس نے عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ادا نہیں کر سکا، اس پر اپنے آپ کو گناہ گار قرار دیتا رہے۔ ہم گناہ گار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کامل شکر ادا نہ کرنے پر معافی مانگتا رہے، یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ اور اگر وہ گناہوں سے باز رہ کر اور نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اللہ سے استغفار کرنے سے مستغنا سمجھے گا تو ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہوں سے اجتناب کرنے اور نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور اس سے استغفار کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اولیاء کاملین کا طریقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا تو مجھ کو معاف کر دے، تو اس کا رب فرماتا ہے کیا میرا بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے، اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ کھڑا رہتا ہے، پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے پس وہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا تو اس کو معاف کر دے، اس کا رب فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کو گناہ معاف بھی کرتا ہے، اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے، پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر لیا تو مجھے معاف فرما دے، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، بس وہ چاہے جو چاہے کرے، یہ جو فرمایا بس وہ جو چاہے کرے، اس میں اس بندے کو گناہ کرنے کی کھلی چھٹی نہیں دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہش نفس یا اغوائے شیطان سے مغلوب ہو کر جب بھی گناہ کرے گا یعنی کہ شامت نفس، پھر اس پر نادم ہو کر توبہ کرے گا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ آج میں اور آپ ہم سب سچی توبہ کریں
हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, हम किसी पर झूठी तोहमत मत लगाएं, हम सच बोले। और अल्लाह हमें अगर मौका दे तो हम एक दूसरे के लिए माफी मांगे, एक दूसरे के साथ खड़े होकर माफी मांगे, बंदों से भी माफी मांगे। लेकिन मौका एक दूसरे के लिए देना बहुत जरूरी है। तौबा और इस्तगफार के मुतालिक अहदीस सही हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब बंदा गुनाह का इतराफ कर लेता है तो फिर तौबा करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। गुनाह का इतराफ करना इस सबसे बड़ी खैर है इंसान के लिए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गुनाह से तौबा कर ली, उसने गुनाह पर इसरार नहीं किया, ख्वाह वो एक दिन में 70 बार गुनाह कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तौबा करने को लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से एक रास्ता निकाल देता है, हर गम से एक खुशी निकाल देता है, उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इस हदीस में गुनाहों पर तौबा करने वालों के लिए तसल्ली है, अल्लाह ताला इनको मुत्तकीन के मर्तबे में रखेगा, या ये बिशारत है कि गुनाहों पर तौबा करने वाले मुत्तकीन में शुमार हैं। और जो शख्स दाइमन तौबा इस्तगफार करे वो गोया मुत्तकीन में से है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बनी आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो गुनाहों पर तौबा करते हैं। इस हदीस में फरमाया है, हर बनी आदम खताकार। इस अमूम से अंबिया अलैहिस्सलाम मुस्तस्ना हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम के जिन कामों पर कुरान मजीद में ज़म और खता का इतलाक किया गया, इससे मुराद बेज़ाहिर तरक ऊला या खिलाफ ऊला है, इनकी इज्तिहादी खता है। गुनाह इसको कहते हैं कसदन मासियत की जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम कभी कसदन कभी कसदन अल्लाह जल की नाफरमानी नहीं करते। और एक और वालदेन और आज़ा के लिए इस्तगफार के मुतालिक अहदीस सही भी हैं। यहाँ बरात का माना भी समझ लीजिए, बरात का माना है निजात, शब बारात का माना है गुनाहों से निजात की रात। गुनाहों से निजात तौबा से होती है। सो इस रात में अल्लाह सुब्हाना ताला से बहुत ज़्यादा तौबा इस्तगफार करना चाहिए। हम सबको चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, इस रात में अपने गुनाहों पर भी तौबा करें और अपने वालदेन के लिए भी इस्तगफार करें। यहाँ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, वो एक नेक बंदा का जन्नत में दर्जा बुलंद कर देगा। वो बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मुझे ये दर्जा कहाँ से मिला? अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएगा, तेरे बेटे तेरे लिए इस्तगफार करने की वजह से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मुर्दा इस तरह होता है जिस तरह दरिया में डूबने वाला अपने बचाव के लिए फरियाद कर रहा हो। वो मुर्दा कब्र में बाप, माँ, भाई या दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा होता है, कोई इसके लिए मग़फ़रत की दुआ करे। फिर जब इसे किसी की दुआ पहुंच जाती तो इसको वो दुआ दुनिया और माफिया से ज्यादा महबूब होती है। बेशक अल्लाह ताला जमीन वालों की दुआओं से कब्र वालों पर पहाड़ों की मिस्र हदिये दाखिल फरमाता है, और मुर्दों के लिए जिंदों का हदिया उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स को मुबारक हो जिसके नाम अमाल में बेकसरत इस्तगफार है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मुझे उन लोगों में से बना दे जो कोई नेक काम करते हैं तो खुश होते हैं, और जब कोई बुरा काम करते हैं तो इस्तगफार करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं,
جس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے دنیا میں کسی چیز کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیا، پھر اگر اس پر گناہ کے پہاڑ بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ توبہ پر اصرار کرنے اور استغفار کو لازم کرنے کے متعلق جو ہے احادیث صحیح بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سوال کرے تو پورے عزم اور وثوق سے سوال کرے اور یہ ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے۔ اس کو چاہیے پورے عزم اور زور سے سوال کرے۔ یہ ہے برکت والی رات جو آنے والی ہے، جو اگلے مہینے بھی، رمضان کا مہینہ بھی، تو اس میں اپنے آپ کو پورے عزم سے، زور سے، دل سے، گہرائی سے سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوحہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں اپنے دل کو مضبوط کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ دعا قبول ہونے میں جلدی نہ کرے، وہ کہے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم اپنی دعا میں ضرور جو ہے اس میں ایک عزم ہونا چاہیے، ایک یقین ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھولے سے شجر ممنوع سے کھا لیا تو پھر 300 سال تک اس پر روتے رہے اور استغفار کرتے رہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت کی نوید سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمانے کے لیے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو باطن صاف کرے، بے شک تو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو 2000 سے زیادہ برس گزر گئے۔ اس کے بعد مکہ میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو یہ تو مقبولان بارگاہ کی دعائیں ہیں جو اس قدر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد قبول ہوئیں، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اس لیے دعا کرنے کے فوراً بعد یہ توقع نہیں کرنی چاہیے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر دعا جلد قبول نہ ہو تو پھر دعا کرنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم اور سنن ترمیزی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحم کی دعا نہ کرے، جب تک جلدی نہ کرے۔ کہا گیا جلدی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، وہ کہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر اس کو افسوس ہو اور وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس حدیث میں دعا کے آداب کی تعلیم ہے اور بار بار طلب کرتا رہے اور مایوس نہ ہو۔ اور علماء کرام کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے متعلق اندیشہ ہے کہ وہ دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جائے گا۔ اپنے دل کے اندر ایک پکا عزم کر لیں کہ دعا قبول ہوگی، لیکن اس کا وقت مقرر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بابرکت رات اور اس بابرکت مہینے میں اچھی طرح عبادت کرنے کی، نیک کام کرنے کی، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچائے، فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کینہ بغض حسد سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کی نیک خواہشات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔